اور آزمائشوں کے بعد سچے الگ ہو گئے اور جھوٹے الگ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے کہ اہل ایمان پر تکالیف اور آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہم نے حکم دیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ شرک پر مجبور کریں تو یہ بات ان کی تسلیم نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے اور اللہ خالق و مالک ہے۔ ماں باپ کا حق بھی رب نے ہی بتایا ہے، اور وہ ماں باپ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے خلاف کوئی بات بتائیں اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ رہی بات اس پر تکالیف، تو فرمایا نوح علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے، صدیوں تک دعوت دیتے رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، لیکن اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری مثال دی، لوگوں نے کس قدر ان کو تکالیف میں مبتلا کیا حتیٰ کہ جلانے کا ارادہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام کی مثال تیسرے نمبر پر دی، کس طرح ہجرت کی اور کس طرح لوگوں نے ان کو تنگ کیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی مثال دی، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی قوموں کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا۔ وعادم و ثمود قد تبین لکم من مساکنہم، عاد دیکھو، سمود دیکھو، قارون دیکھو، فرعون دیکھو، فکلا اخذنا بذنبہ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، بعض وہ ہیں جن کو چیخ نے پکڑا۔ ومنہم من خسفنا بالارض، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اور عبادت کے لائق صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اللہ ہی پکار کا حقدار ہے، مشکلوں میں اس ہی کی پکار کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک دلچسپ مثال دی، اسی وجہ سے سورت کا نام عنکبوت ہے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ پہلے مثال سمجھیے، یہ کتنی مضبوط بلڈنگ ہے، لیکن مکڑی کو دیکھو اس نے کونے میں جالا بنایا ہوگا، اور اتنی مضبوط بلڈنگ پر اس کا یقین نہیں، اور تھوک سے ایک جالا بنائے گی اور اس جالے پر یقین کر کے بیٹھی ہوگی کہ یہ میرا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑا اور مخلوق پر یقین رکھا، میرے بندوں پر یقین رکھا، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، رب کے ہوتے ہوئے، طاقتور کے ہوتے ہوئے کمزور پر یقین کر بیٹھے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بڑا کمزور گھر ہے، مکڑی کا گھر ہے وہ جالا جس پر وہ یقین کر کے بیٹھتی ہے۔ رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کر جس پر بھی یقین کرو گے وہ کمزور ہوگا، طاقتور صرف کون ہے؟ خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا۔ رب کے ہوتے ہوئے کسی اور پر یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پیر صاحب کی ربائی دوبارہ سنیے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ رب کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جی اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحاشی سے، برائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بلند چیز ہے۔ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن رب کا کلام ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے لکھتے تھے نہ کوئی پڑھتے تھے، اچانک جو رب نے وحی بھیجی
تو آپ نے بے مثال کلام پیش کر دیا، یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کس کا کلام ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں مشرکین کی حالت بھی دیکھو کہ جب ان کی کشتیاں ڈوبنے پر آتی ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کشتیاں ڈوبنے پر آتی ہیں، بھنور میں آتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ بھی کس کو پکارتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں، لیکن جب پار ہو جاتے ہیں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا آپ نے بارہ سنا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھاگے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مارا جاؤں گا، نکل جاؤں، جا کر کشتی میں بیٹھے، کشتی آ گئی بھنور میں، ملا نے کہا کس کو پکارو؟ اکرمہ نے کہا یہ ہمارے بزرگ کس کام کے ہیں، لات مناہت عزا حبل وغیرہ، ان کو کیوں نہ پکاریں؟ پر رب کی پکار کی دعوت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، ان کو کیوں نہ پکاریں؟ ملا نے کہا گل سنو، اے ساڑھے معبود بڑے تکڑے نے، بڑی مشکل کشا تے کرنیاں بھرنیاں والے نے، سب کچھ کر لیندے، لیکن پانی تو بار بار، پانی میں ان کی سروس دستیاب کوئی نہیں ہے، ادھر سگنل ہی نہیں آنے ہونا دے، ادھر پانی میں جب کشتیاں پھنستی ہیں پھر صرف اور صرف کون مدد کرتا ہے؟ اللہ۔ اکرمہ کو بات سمجھ میں آئی، وہ مشکل جب پڑے وہ پہنچ نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا، تو کیوں نہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں وہ بھی مجھے پکارتے تھے، جب میں کام کر دیتا تھا پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ ہر حال میں اپنی سچی پکار نصیب فرمائے۔ سالک بھائی وہ دروازہ بند کر دو، ان ساتھیوں کو چلو نہیں جو آتے تو پھر اس کے بعد آگے جی سورۃ الروم، سورت کا نام ہے جی سورۃ الروم۔ دیکھو جی مکہ مکرمہ میں مسلمان جب ابتدائی دور تھا تو اس وقت حالات یہ تھے کہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کبھی وہ جیتتے کبھی یہ جیتتے، جیسے آج کل جناب امریکہ ہے اور روس ہے، کوئی کدھر کہتا ہے جی یہ بڑے اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ بڑے اچھے ہیں، ایسے تھی۔ ہوا یوں کہ روم والے شکست کھا گئے، روم والے، اور لگتا یوں تھا کہ اب ان کا اٹھنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ پیشن گوئی فرمائی، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، فرمایا چند سالوں میں پھر رومی غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں پھر رومی غالب آ جائیں گے۔ یہ بات جب قرآن نے بیان کی نا مشرکین بڑے ہنسے، دیکھو جی ان کی فتح ہے ہی کوئی نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں چند سالوں میں، وہ تو کئی سالوں میں بھی نہیں غالب آ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے پاس سے گزرے، انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، کیسے غالب آئیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ میرے ساتھ شرط لگائیں 5 سال بھی نہیں گزریں گے کہ رومی غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا لگاؤ جناب، 10 اونٹ لگا لیے، کتنے؟ 10۔ اگر قرآن کی بات سچی ہوئی تو ہم دیں گے 10 اونٹ، اور اگر یہ نہ ثابت ہوئی تو آپ کو دینے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ اس طرح انہوں نے بات کی، میں نے تو 10 اونٹ پہ شرط لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر یہ جو لفظ ہے نا قرآن میں فی بضع سنین، بضع جمع قلت ہے، آپ اگر غور فرمائیں عربی میں واحد اور 2 سے جمع شروع نہیں ہوتا بلکہ 3 سے جمع شروع ہوتا ہے، واحد کے بعد تثنیہ، پھر 3 سے جمع شروع ہوتا ہے، پھر 3 سے لے کر 9 تک جمع قلت ہے، پھر 10 سے آگے جمع کثرت شروع ہوتی ہے، یعنی تھوڑی جمع۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بضع کا لفظ تو جمع قلت کے لیے ہے، اور یہ صرف 5 تک کے لیے نہیں بلکہ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ نے شرط 5 کی لگائی ہے، آپ ایسے کریں کہ سال بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر 5 سال تو نہیں بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے بضع کا لفظ بولا ہے، تو آپ 10 سال کی کریں بات، 9 سال تاکہ پورے اس میں آ جائیں، اور اونٹ بے شک 10 کی بجائے 100 کر لیں، اونٹ بجائے
10 کے کتنے کر لیں؟ بات جو رب نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن رب نے چونکہ لفظ بزا بولا ہے اور بزا 5 سے آگے 9 تک ہے نا، اس لیے جائیں۔ آپ گئے پھر ان کے پاس، یار اب بات سنیں، 2 کام کرتے ہیں، تھوڑی مدت بڑھاتے ہیں، تھوڑے اونٹ بڑھاتے ہیں، اونٹ کر لیتے ہیں 100 اور سال کر لیتے ہیں 10۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ضد میں آئے ہوئے تھے نا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی قرآن مجید کی بات ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن رب نے 7 سالوں کے بعد پیشن گوئی سچی کر دکھائی۔ بہرحال قرآن سچا، قرآن کی پیشن گوئیاں سچی، نبی سچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی پیشن گوئیاں جھوٹے نبی کی پیشن گوئیاں بھی جھوٹی ہوتی۔ مرزا جیسے نبی تھا، سمجھ، جھوٹا نبی، ایک پیشن گوئی کرے غلط ثابت، 2 کرے غلط ثابت۔ مرزا آکھا ایک بندے نو، اس کو کہا کہ یار میں جمعے والے دن مسجد میں اعلان کروں گا 1:35 تھے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، شاید اسے کوئی اور ٹائم بتا، کوئی ٹائم فکس کیا، 1:35 پہ میں اعلان کر دوں گا، جاؤ بھائی فلانے کنویں میں کٹا گر گیا، اور توں 1:30 تے کٹا سٹ دیں خوہ وچ، 1:30 پہ تو نے کنویں میں کٹا پھینک دینا ہے، 35 منٹ پہ میں نے اعلان کر دینا ہے، تو نے پھینک کے غائب ہو جانا ہے، لوگ جائیں گے کٹا پڑا ہوا ہوگا، میری بلے بلے ہو جائے گی، واہ سچا بھائی نبی ہے بھائی، چنگی پیشن گوئی کر دی تھی۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ وہ جناب کٹا لے کر بندہ گیا تو اگوں نواں کٹا کھول گیا، نواں کٹا یہ کھل گیا، بھائی اس نے دیکھا کہ ابھی تو جناب 1 بجنے میں بھی ٹائم رہتا ہے، چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ سویا تو اس دی 9:30 نمازیاں طرح اکھ لگ گئی، سمجھ آئی؟ اس دی جناب اکھ کھلی 1:40 تے، مرزا صاحب 30 منٹ تے اعلان کرتا پہ کھوج کٹا، بولو نا جی، گھر گیا۔ لوگ سارے گئے بھاج بھائی کٹے نو کڈیے، اگے بندہ ستا پہ ہے، کٹا کول بدھا ہوئے سی۔ وہ 40 منٹ پہ جب لوگ پہنچے تو لوگوں کا شور سن کر وہ اٹھا اور کہنے لگا او ہو کٹے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں، سچے نبی کی سچی پیشن گوئی۔ ایک اور پیشن گوئی بھی ہے، میرے سے حدیث سنا دیں، وہ اس تو بھی زیادہ مزدار ہے کٹے تو بھی۔ چول جو تھا جھوٹی پیشن گوئیاں جو کرتا تھا، اس نے پیشن گوئی کی ایک عورت کے بارے میں، اس کے ساتھ میری شادی ہوگی اور وہ ام المومنین بنے گی۔ او ام المومنین کوئی ملتان دا بندہ کٹ کے لے گیا، ملتان دا بندہ ام المومنین نسا کے لے گیا۔ لوگ آکھا مرشد ہو وہ تو سر جو پیشن گوئی فرمائی ہے تو ام المومنین دا ملتان دا بندہ کٹ کے لے گیا۔ اب اتنا ڈھیٹ ہے کہنے لگا میں کوئی این تا نہیں آکھا کہ پہلی باری میرے نال نکاح ہو سی، بعد بھی طلاق ہوگی بھی تو ہو سکنا، یعنی ہار نہیں مانی، ڈٹا رہا اپنی ڈٹھائی پر۔ جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں اور سچے نبی کی بولو سچی پیشن گوئیاں، سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب دلائل عقلیہ، دلائل عقلیہ، ومن آیاتہ، آیت کا معنی آیت کا معنی نشانی، آیت جیسے اس آیت کا ثانی کوئی نہیں، ایسی اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کو بھی آیت کہتے ہیں کیونکہ ان کا بھی ثانی کوئی نہیں ہوتا۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں میری آیت یہ ہے، تمہیں میں نے مٹی سے بنایا، پھر انسان بنا کر تمہیں دنیا میں پھیلایا۔ میری آیت یہ ہے کہ میں نے تمہارے نفسوں سے بیویاں بنائیں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور الفت میں نے پیدا کر دی۔ یہ میری قدرت کی نشانیاں، میری آیت کی نشانی، میری نشانیاں آسمانوں اور زمین کا بنانا، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، نیند کا آنا، دن کو اٹھنا، بجلی کا چمکنا، بارش کا برسانا، مردہ زمین کا زندہ کرنا، آسمان زمین کو پیدا کرنا، یہ سب کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ اب جو میں نے چند آیتیں کا مفہوم آپ کو سنایا ہے، اگر تھوڑا آپ اس میں غور کریں نا تو یہ سب وہ کام ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، آسمان بنانا، زمین بنانا، ان قدرت کی بڑی نشانیوں کے درمیان میں میاں بیوی کے رشتے کا ذکر بھی آیا، سنا تھا آپ نے؟ اچھا
یہاں پر ایک سوال مفسرین نے اٹھایا، اللہ کی رحمتیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کے درمیان میں رشتہ زوجیت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ میری قدرت کی نشانی ہے، میں نے تمہیں مائیں دی ہیں، والد دیے ہیں، بہن دی ہیں، بھائی دیے ہیں، چچا ماموں اور کئی رشتے تھے، لیکن اللہ نے کہا میں نے تمہاری جن سے بیویاں دی، یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ سننا۔ فرمایا جواب کہ جب انسان نے آنکھ کھولی ماں کو دیکھا، ہوش سنبھالا باپ کو دیکھا، بہن بھائی اکٹھے ہی بڑے ہوتے گئے، ان کے ساتھ تو محبت اس کے مزاج میں آ گئی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا جو بندہ، ماں باپ کا بے ادب ازلی بدبخت ہے، کیونکہ اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہی یہی بنے ہیں۔ اب ان کا جو نافرمان ہے، بدبخت ہے، ان کی ادب احترام تو اس کی مزاج میں ہے۔ رہی بات میاں بیوی کا رشتہ، نکاح سے پہلے 20 سال گزرے یا 25 سال گزرے یا 30 سال گزرے، جتنا عرصہ بھی گزرا، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے، رہائش الگ، رشتہ کوئی نہیں، اس کا یہ گھر ہے، اس کا وہ گھر ہے، یہ کہتا ہے میرے ماں باپ یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، وہ کہتی ہے میرے ماں باپ یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے۔ 25 سال کے بعد رشتہ قائم ہوا، دونوں طرف سے محبت کے یوں دریاب ہے کہ لڑکی نے اپنے ماں باپ کا وہ گھر جہاں اس نے 25 سال گزارے تھے، اس گھر کو چھوڑ دیا، صرف گھر کو چھوڑ نہیں دیا، گھر کو گھر کہنا بھی چھوڑ دیا، اور کہنا شروع کر دیا وہ میرا گھر نہیں، وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا یہ گھر ہے جہاں میں آج آئی ہوں۔ اور شوہر نے اس کو اپنی عزت بنا لیا۔ رب کہتا ہے 25 سال تک تو رشتہ ہی کوئی نہیں تھا، 25 سال کے بعد ایسا رشتہ قائم ہوا، دونوں طرف سے محبت کے دریات بہنے لگے۔ اب بتاؤ لوگوں، یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ محبتیں میں نے نہیں ڈالی تو اور کون ڈال سکتا ہے؟ یہ محبتیں ڈالنے والا صرف کون ہے جی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، اور ایسی مثال دی ہے جی ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اگر ضد نہ ہو تو۔ سمجھنے والے کے لیے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں 1 دونے دونے تو 2 دونے 4، کلیئر بات رب نے سمجھائی ہے اور مسئلہ توحید سمجھایا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، مثال کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو میں رب تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں بعض لوگ ہوتے ہیں امیر، بعض لوگ ہوتے ہیں غریب۔ جو امیر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے خادم رکھے ہوتے ہیں، غلام رکھے ہوتے ہیں، اور وہ غلام، وہ خادم، وہ نوکر، وہ ملازم ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اب وہ ان کا جو مالک ہے یا سردار ہے، جو وڈیرا ہے، بڑا رحم دل ہوگا تو کیا کرے گا؟ اگر اس کی تنخواہ بنتی ہے نا 5,000، 10,000 کر دے گا، 15,000 کر دے گا، ڈبل کر دے گا، خدمت کرے گا۔ عید کا موقع آئے گا، اپنے ملازم کو بلائے گا، کتنے بچے ہیں تیرے؟ وہ کہے گا جی میرے 7 پتر نے۔ کہا جا 7 کے 7 کے لیے کپڑے لے جا، یہ ان کی عیدی لے جا۔ ایسے لوگ کرتے ہیں جی، اچھے مزاج والے اپنے ماتحتوں کو دیتے ہیں، عید کے موقع پر عیدی دے رہے ہیں اور کپڑے دے رہے ہیں تاکہ جناب ہمارے ماتحتوں کی عید بھی کیا ہو جائے؟ آپ نہ دیں، ویسے میں بات تو کر رہا ہوں، اسی ڈر گئے کدھر اگے آ کے اپنی گاڑی نہ پا دے بھائی، سمجھ آئیے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، عید والے دیہڑے مولوی صاحب نے عیدی دینی جائز ہے؟ مفتی صاحب سے مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ عید والے دن مولوی صاحب نے عیدی دینی جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بالکل حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ باتوں نے مسکرا کے فرمایا تو مکان بنایا، کتنے نقشے اور کتنے ڈیزائن بنائے، میرے کو مسئلہ نہیں پوچھا۔ بیٹے کی شادی کی ہے، اس میں جناب تو نے لاکھوں نہیں کروڑوں اڑائے، مجھ سے مسئلہ اتنے 100 روپے دینا ہے تو ہوں مسئلہ پوچھنا آ گیا، چل جن تیرا دل ہے ان کر لے یار، نہیں جائز، ہوں خوش ہیں۔ بہرحال اچھا مالک وہ کہے گا عید پہ میں تعاون کروں، خوشی میں تعاون کروں، اپنے ملازم کو خوش رکھے گا، جس حد تک کر سکتا ہے کرے گا، لیکن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، کوئی اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کرے گا۔ بولو جی، کرتا ہے کوئی برابر؟ مثال کے طور پر مالک کہتا ہے چل یار 100 کنال میری زمین ہے تو 50 کنال ملازم دے نام کرا دیئے،
50 کنال اس کے نام ہو جائے اور 50 میرے نام ہو جائے، 2 میری کوٹھیاں ہیں، ایک پہ میں رہوں دوسری میں میرا چوکیدار رہے۔ اس طرح کوئی کرتا ہے بھائی؟ جتنا اچھا کیوں نہ ہو اس طرح کوئی نہیں کرتا۔ رب کہتے ہو لوگوں کچھ تو سوچو، اور تم انسان ہو کے اپنے ملازموں کو اپنے برابر نہیں کرتے ہو، کتنے نادان ہو، میری مخلوق کو میرے برابر کر دیتے ہو۔ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میری مخلوق کو میرے برابر کر دیتے ہو؟ اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے بندوں کا بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا، اللہ کے بندوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا۔ یہ مثال دے کر رب آگے فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم مثالیں عقل والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے بولو؟ عقل والوں کے لیے۔ واہ، رب کے کلام کی کیا بات ہے۔ یہاں پر اللہ نے یعلمون نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ علم والوں کے لیے، بلکہ فرمایا عقل والوں کے لیے۔ بندہ ان پڑھ بھی ہو نا، عقل ہو تو بات سمجھ جائے گا، اور عقل نہیں ہے بے شک علم ہو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ عقل ہونا چاہیے۔ خالق اور مخلوق میں فرق عقل کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے، اتنی بات سب کو سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ انسان پر شکوہ کرتے ہیں، تکلیفوں میں یاد آتا ہوں، جب تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں پھر مجھے بھلا ہی دیتا ہے۔ اور پھر آگے اس صورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، قدرت کی ایک اور نشانی، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو کمزور سا پیدا کیا، اٹھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، اے جناب چھوٹڑو سا ککڑی کا بچہ۔ میں اکثر اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں ککڑی کے بچے بڑے ہنستے ہیں، پھر جناب چھوٹا سا بالکل اتنا سارا کمزور سا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر رب نے ضعف کے بعد قوت دی، آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ آج ساڑا پتر اٹھ کے بہ گیا جی، ماشاءاللہ، آج ہمارا بیٹا کھڑا ہو گیا جی، آج جناب چل پڑا جی، آج اور کو دوڑ پڑا جی، اور طاقت آ گئی، جوانی آ گئی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اللہ کہتے ہیں پھر دھیان کرنا، یہی تیرا وجود ہوگا، پھر اس میں ضعف آنا شروع ہو جائے گا، پھر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، اب جناب ادھر درد ادھر درد، یہ بیماری وہ بیماری، اور ایک دن آئے گا تو زیر زمین چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرائکی کہتا ہے، سرائکی زبان والا، سرائکی زبان والے کوئی بیٹھے ہیں جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ ہیں جی بیٹھے۔ پٹھانوں نے بڑا غصہ ہے بھی ہوں، کل پنجابی تو اگے ود گئی ہے، گل پہنچ گئی سرائکی تے۔ کہتا ہے عمر ہوے دا تے کوئی نہ پوچھے راہ، سرائکی دا نو ڈا دین، کیوں جی؟ عمر ہوے دا تے کوئی نہ پوچھے راہ، 10 سال کے بچے سے راستہ بھی کوئی نہیں پوچھتا، بچہ اس کو کیا پتہ ہوئے گا۔ عمر ہوئی 20 تے ٹھیڈے چوے شی، 20 سال کی عمر ہے جناب، کھانے پینے کا جناب، ادھر سے بھائی سے پیسے لیے، والد سے پیسے لیے، گیا کھا پی کے جناب آ گیا، اور کوئی لمبی سوچ ہے ہی کوئی نہیں، بس کھانا پینا اور ڈیڑھ تے ہاتھ مار کے آ جانا۔ عمر ہوئے 30 تے ہن آ کے پرنی، پرنی کس کو کہتے ہیں جی؟ شادی کو۔ 30 سال کی عمر میں اب کیا ہے جی؟ شادی۔ عمر ہوئی 40 تے گل وچ پہ گئی پنجالی، پنجالی جانتے ہیں نا جی، وہ بیلوں کو جو ڈالتے ہیں، کیونکہ اب بچے ہیں ان کے جناب خرچے ہیں، کھانا پلانا بھی دینا ہے ان کو، سکول کی فیس بھی دینی ہے، ٹیوشن کی فیس بھی دینی ہے، بچہ بیمار ہو گیا اسپتال بھی لے کے جانا ہے، کپڑے بھی لے کر دینے، بڑے مسائل، پنجالی پہ گئی۔ اور عمر ہوئی 50 تے گل وچ پہ گیا پھا، پنجالی سے بات آگے نکل گئی، اب پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا ہے، بچے بڑے ہو گئے، ہم ان کے لیے شادیوں کا انتظام کرنے ہیں، اور مسئلہ بن ہو گیا۔ اب ذرا عمر ہوئی 60 تے ہاتھ وچ آ گئی لاٹھ، اب لاٹھی بغیر چل نہیں سکتا۔ عمر ہوئی 70 تے ہر کوئی آ کے 72، وہ بزرگ کے فرما رہے ہیں او یار ایویں بطریاں مارنے نے یار، یعنی ایویں مارنے نے جو سمجھ کوئی نہیں ہے ان کو۔ عمر ہوئی 80 نہ کوئی پوچھے دودھ تے نہ کوئی پوچھے لسی، عمر ہوئے 90 تے کوئی نہ کول بوے، عمر ہوئے 100 ہر کوئی آکے ہون تا مگروں لو، اب تو جاؤ۔ یہ حالت ہے دنیا کی زندگی کی۔ رب نے بھی یہی اشارہ کیا۔ یہ
ایک لطیفتاً بات بھی اور حقیقتاً بات بھی ہے کہ دیکھو یہ حالت ہے انسان کی، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آج سے 100 سال پہلے اس دنیا میں ہم میں سے کوئی تھا؟ بولو جی، دنیا تو تھی نا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور آئندہ 100 سال بعد ہم میں سے پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سورت اور پڑھتے ہیں جی پھر بس۔ سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ کیا نام ہے جی؟ لقمان۔ سورہ لقمان کے شروع میں صداقت قرآن مجید ہے، اور فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، گانا بجانا، کھیل تماشا، ان چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کریں۔ آپ دیکھ لیجئے ڈرامے کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور درس قرآن کتنے لوگ سنتے ہیں۔ ہر دور میں اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، پہلے دور میں قصہ گو تھے، پھر ناچنے والے پروگرام ہوتے، آج کل تو ڈرامہ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں، اللہ ہمیں کتاب الہی کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دلیل نقلی دی حضرت لقمان سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، کہ شکر ادا کر کس کے لیے؟ اللہ۔ جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنا ہی بھلا کیا، جس نے کفر کیا رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور وہ نصیحتیں اتنی اچھی تھیں کہ رب نے قرآن بنایا۔ سنیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت میں فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں جی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل اور مقام سے ہٹا کر رکھ دینا۔ یہ ٹوپی کا محل ہے سر، جوتی کا محل ہے پاؤں، بندہ جوتی لا کے سر تے رکھ لوے تو ٹوپی پیر چ پا لوے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ یہ پیشانی اس کے ٹیکنے اور جھکانے کا محل ہے رب کا دربار، یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ جھکائی تو بن جائے گا ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آگے جناب حضرت لقمان نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کا حق بتایا تو اگلی آیت میں اللہ نے والدین کا حق بتایا۔ اللہ کہتے ہیں تم اولاد کو میرا حق سکھاؤ، میں اولاد کو تمہارا حق بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، دیکھتے نہیں ہو ماں کتنی مشقتوں سے اٹھاتی ہے۔ آج وہ گستاخ بیٹا جو ماں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اسے یہ نہیں احساس ہوتا کہ کل میں ماں کے پیٹ میں تھا اور کل میری کروٹوں سے میری ماں کو تکلیف ہوئی، پتہ نہیں کتنی راتیں اس نے جاگ کر گزاری تھیں، کتنے درد اس نے سہے تھے میری وجہ سے، اور آج میں کس منہ سے ماں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں۔ رب کہتے ہیں وہنن علی وہنن، وہنن علی وہنن، سستی پہ سستی، کمزوری پہ کمزوری، اپنی جان اس کی ختم ہوتی گئی اور تیری جان پلتی چلی گئی اس ماں کے ساتھ۔ رب کہتا ہے نافرمانی نہ کرنا، اور وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک تجھے ہاتھوں میں اٹھا کر پھرتی رہی ہے، تجھے دودھ پلاتی رہی ہے۔ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کی خدمت سے بھی منہ مت موڑ۔ یہ تو اللہ نے ماں باپ کا حق بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی مزید نصیحتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، اے بیٹے اگر رائی کے دانے کی برابر بھی کوئی چیز ہو، سرسوں کا دانہ چھوٹا سا، اور ہو کہاں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے میں ہو، اَوْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے کسی حصے میں پڑی ہو، ساری کائنات سے چھپ سکتی ہے، رب سے وہ چیز نہیں چھپ سکتی۔ بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں، بیٹا تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے، چھوٹی سی چیز، فرمایا رب کے سامنے ہے، تو کہے گا چھوٹی سی بات ہے، چلو جی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا اللہ کو پتہ ہے، یہ بات اپنی اولاد کو سمجھائیے۔ اور آگے کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، دکھ تکلیف آئے تو صبر کرنا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، باچھیں پھیلا پھیلا کے
باتیں نہ کرنا لوگوں سے. ہمارے ہاں کہتے ہیں زیادہ لمیاں نہ چھوڑنا، فلانا آدمی بہت لمیاں چھوڑتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا، حضرت جی کوئی تعویذ دو. کیوں جی؟ او جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار تھوڑا ڈاؤن ہے. پہلے ہر مہینے میں 15-20 لاکھ کما لیتا تھا اور آج کل 5-6 لاکھ کما سکتا ہوں. تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. میں نے کہا تو اس طرح کرنا، پہلے 6 لاکھ والا تعویذ مجھے دینا. میرے نالوں تو 4 لاکھ درجے بہتر ہے اللہ کا بندہ. تو کم از کم 6 لاکھ کما سکتا ہے، میں تو وہ بھی نہیں کما سکتا. تو میرے پاس اتنا تعویذ ہوتا تو میں خود نہ استعمال کر لیتا. کہتا ہے نہیں جی 6 لاکھ بھی کدھر جی، بس وہ حالات تھوڑے ڈاؤن ہیں. میں نے کہا 6 لاکھ بندہ مہینے میں کمائے تو اس کو تعویذ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لمبیاں چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے. بندہ اپنے حساب سے بات کرے، زیادہ لمبی چھوڑنے کا فائدہ یہ نصیحت کرتے ہیں. بیٹا ایسی باتیں نہ کرنا دوستوں کے سامنے، بادشاہ ہمارے تو بادشاہ، ہم تو کروڑ پتی لوگ ہیں جی، ہماری تو بادشاہ یہ، اور ایسے فضول باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ، بعض لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے اپنے خاندان تبدیل کر دیتے ہیں. ایسا بتاتے جاؤ، خود حدیث پاک میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی اس بندے پر جو دنیا میں لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے اپنا حسب نسب غلط بیان کرتا ہے. باپ کوئی اور ہے، خاندان کوئی اور ہے، ایویں لوگوں کے آگے بڑا بننے کے لیے کچھ اور بتا رہا ہے. تو فرمایا ایسے نہیں کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین میں نہیں چلنا. اکڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. چال درمیانی ہو اور آواز ذرا دھیمی ہو. کتنی پیاری نصیحت ہے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، چال درمیانی ہو، آواز ذرا دھیمی ہو، اور بہت زیادہ شور ڈالنے کی ضرورت نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمیر کہتے ہیں حمار کو، گدھے کو. پر میں اونچی آواز تو گدھوں کی ہوتی ہے. آپ دھیمی آواز سے سلیقے سے بات کیا کریں، شور ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہمارے والد صاحب سمجھایا کرتے تھے بڑی پیاری بات کہ پتر ایسی جگہ بیٹھو نہیں جہاں کوئی کہے اٹھ، ایسی جگہ بولو نہیں جہاں کوئی کہے چپ. یعنی بیٹھنے والی جگہ بھی سوچ کر بیٹھو کہ میں اس جگہ پہ بیٹھنے کا اہل ہوں یا نہیں. پہلے دیکھ کر اس جگہ پہ بیٹھو، اپنے حساب میں رہو. اور یہ بھی دیکھو کہ مجھے یہاں پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، یہ سوچ کر کرو، اسی میں عزت ہے. سورت کی ایک آخری آیت سن لیجئے جی. سورت کے آخری آیت میں غیوب خمسہ کا بیان ہے. کیا چیز جی؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ 5 غیب کی چیزیں. وہ 5 غیب جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ اندازے لگائے جا سکتے ہیں، محکمہ موسمیات والے اندازے بتاتے ہیں، حتمی خبر نہیں بتاتے، وہ بھی امکان بتاتے ہیں. اس لیے بعض ساتھی ان پہ بہت چڑھائی کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بعض 100% یقین رکھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. فرمایا وہ بھی ایک امکان بتاتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں بتانے میں. جیسے ہم بادل دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آج بارش آنے والی ہے، وہ ذرا آلات کے ذریعے ہواؤں کا رخ دیکھ کر پہلے بتا دیتے ہیں. بہرحال امکان بتا سکتے ہیں، حقیقی خبر بارش کا کس کے پاس ہے جی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کب تک وہ زندہ رہے گا، کیا اس کی عمر ہوگی، وہ آگے کیسے چلے گا، کیا رہے، اس کے پورے حالات وہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نے کل کیا کرنا ہے اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ اور کل کیا پل کا پتہ نہیں ہے. آگاہ حالات سے اپنے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور آخری بات، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس کی موت کہاں پر آئے گی، کس کو پتہ ہے جی؟ یہ 5 ہیں، ان کو کہتے ہیں غیوب خمسہ. غیوب جمع غیب کی اور خمس کہتے ہیں 5 کو. قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم کا علم، کل کیا ہونے والا ہے، موت کہاں پر آنی ہے. ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے ان کو غیب کی چابیاں کہا گیا ہے. یہ 5 چیزیں غیب کی چابیاں ہیں. سورہ انعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں رب کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور وہ یہ 5 چابیاں ہیں غیب کی جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک بادشاہ تھا منصور،
اس کو خواب آیا، خواب میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ظاہر بات ہے اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات سے بندہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے۔ اس نے اس سے پوچھا حضرت جی میری موت کب آئے گی؟ کس سے پوچھا؟ اسرائیل علیہ السلام سے۔ میری موت میں کتنے دن باقی ہیں؟ اس نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد منصور صاحب کی آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان کہ کہیں 5 منٹ بعد نہ آ جائے اسرائیل، 5 گھنٹے بعد نہ آ جائے، کوئی سمجھ نہ آئے۔ اس نے معبرین سے پوچھا، لوگوں نے مختلف تعبیریں بتائیں، لیکن بہت فٹ تعبیر جس عالم نے بتائی اس نے یہ تعبیر بتائی کہ نہیں بھائی، اس سے 5 مہینے، 5 ہفتے یا سال مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میری جب ڈیوٹی لگے گی میں آ جاؤں گا، باقی مجھے نہیں پتہ تیری زندگی کتنی باقی ہے، یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا